عزیز دوستوں، قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، کچھ شخصیات، کچھ لوگ، کچھ حوالے ایسے ہیں کہ جن کا نام ہی، جن کا تذکرہ ہی بزرگی کی علامت ہے، اور جن لوگوں کا ذکر ہی انسان کے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ محبوب بندے اس طرح کے بھی ہیں کہ جن کی زندگی ساری کی ساری اس کی محبت میں، اپنے مالک کی فرما برداری میں، اس کے دین حق کے پیغام کی آبیاری میں گزر گئی، اور انہوں نے اپنے شب و روز سارے کے سارے اپنے مالک حقیقی کے نام کر دیے۔ وہ لوگ اتنے عظیم ہیں، اتنے قابل قدر ہیں کہ اگر آج بھی ان کے تذکرے اپنے دل کے اندر بٹھائے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دیتا۔ یقیناً ہم ہر روز کوئی نہ کوئی بات تو کرتے ہی ہیں، کوئی نہ کوئی ذکر تو چھیڑتے ہیں، کوئی نہ کوئی تذکرہ تو ہمارے پیش نظر رہتا ہی ہے۔ تو کیوں نہ ان لوگوں کے تذکرے زیادہ کیے جائیں جن کے تذکرے اللہ کے قرآن نے فرمائے، جن کی باتوں کو، جن کے انداز کو، جن کی گفتگو کو رب کریم نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا۔ انہی عالی مرتبت، ذی وقار، اولی العزم لوگوں میں سے ایک بڑی ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ قرآن مجید ان کے تذکروں سے بھرا پڑا ہے، کس طرح انہوں نے اپنے مالک حقیقی کے قرب میں جد و جہد کی، کس طرح انہوں نے کوشش فرمائی، کس طرح اپنی ساری قوم کے سامنے وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، کس طرح انہوں نے کفر و شرک کے ایوانوں میں پیغام توحید بلند فرمایا، اور اس کے سامنے جتنی بھی رکاوٹیں آئیں، جتنی بھی آزمائشیں آئیں، جتنی بھی پریشانیاں آئیں، جتنی بھی لوگوں نے ان کے خلاف مہم جوئی کی، جناب ابراہیم کھڑے رہے، حتیٰ کہ ساری قوم نے مل کے آگ جلائی۔ جلانے والے سارے تھے اور جلنے کے لیے تیاری صرف حضرت ابراہیم خلیل کی تھی۔ ان ساری آزمائشوں سے، ساری تکالیف سے، سارے دکھوں سے حضرت خلیل علیہ السلام جب ہو گزرے تو رب کریم نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام رب کے گہرے دوست ہیں، خلیل ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو حبیب ہے نا اللہ کے، حضور تو امام ہے نا رسولوں کے۔ نبی پاک کو تو اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے بھی اونچی اور بلند رتبہ شان عطا فرمائی ہے نا، لیکن اس کے باوجود کہ حضور امام الانبیاء ہیں، سرور انبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، اس کے باوجود رسول پاک نے جناب ابراہیم کی عظمتوں کو بیان فرمایا۔ اللہ کے قرآن میں بھی ان کی شانیں اور مصطفیٰ کے فرمان میں بھی ان کے تذکرے، اور بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن پہ نا واری ہونے کو دل کرتا ہے، یعنی وہ بات ایسی ہے کہ بندے کا قربان ہونے کو دل چاہے۔ اگر بندہ ہو نا صاحب دل، اور دل بھی اس طرح کا ہو کہ وہ کبھی کبھی دھڑکتا بھی ہو کسی کے لیے، اس میں محبت بھی ہو اللہ رسول کی، تو پھر وہ نا باتیں ایسی ہیں کہ جو تھوڑی سی نا کھینچ لیتی ہیں اپنی طرف۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن نا لوگ کہیں گے، یہ حضور نے بیان فرمایا، کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے قیامت کے دن لوگ کہیں گے جناب ابراہیم سے کہ آپ اللہ کے دوست ہیں، اس بات کا چرچا آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، آپ رب کے دوست ہیں تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں، یہ محبت عروج پکڑ گئی، شہرت پا گئی، یعنی زمانے کو پتہ چل گیا کہ جناب ابراہیم اللہ کے گہرے دوست ہیں، دنیا کو اس کا پتہ چل گیا۔ حضور فرماتے ہیں یہ ذکر ہوگا قیامت کے دن۔ آپ اس شخص کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے تذکرے، جن کے القابات، جن کی شانیں اس زبان سے بیان ہوں جس زبان سے رب چاہتا ہے کہ اس کی توحید کا تذکرہ ہو۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی یا خیر البریہ، اے ساری مخلوق سے بہتر،
تو محبوب نے مسکرا کے دیکھا، آنکھیں کھولی، محبت بھرے انداز میں فرمایا یہ جو تم نے مجھے خیر البریہ کہا ہے نا، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ گویا حضور فرمانے لگے یہ لقب جناب ابراہیم کا ہے۔ اپنے اپنے القابات ہوتے ہیں نا، آج کل القابات چوری کرنے کا بھی بڑا مزاج ہے، بڑا مزاج ہے، سب کو لقب چوری کرنے، یہ بھی میرا حصہ ہے، یہ بھی میرا حصہ ہے، یہ بھی میرا۔ خلیل اللہ انہی کا لقب ہے۔ اور حضور نے سب کی عظمتیں بیان کر کے اپنی شان، اپنی عظمت اپنی امت کو بتائی۔ فرمایا جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور بے شک ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں اور بے شک ہیں، فرمایا جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہیں اور بے شک ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور ہیں، لیکن فرمایا اعلیٰ وانا حبیب اللہ، یہ یاد رکھنا مجھے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، میں محبوب ہوں۔ اس بات کا تو یعنی ان کی عظمتوں کی موجودگی میں، وہ کسی نے اعلیٰ حضرت کے سامنے کہا تھا نا شان یوسف جو گھٹی وہ بھی اسی در پہ گھٹی، تو فرمایا یہ غلط بات تو نے کیوں کی؟ حضور کسی کو گھٹانے تو آئی نہیں۔ کہا پھر کیا کہنا چاہیے؟ فرمایا کہو شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی، یہیں سے کرم ہوا جناب یوسف پر، ان کے تذکرے قرآن پاک میں آئے، قیامت تک جناب یوسف کا نام تلاوت کیا جائے گا۔ تو نبی پاک نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں کو فرمایا خیر البریہ تو ان کا لقب ہے، یہ تو ان کو کہا جاتا ہے۔ حضور کے جو القابات ہیں وہ تو گنے نہیں نہ جا سکتے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو شانے دینے آئے ہیں نا، عظمت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی عظمت جو امت کے دلوں میں حضور نے بٹھائی ہے، ان کی بلندی، ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، میں نے کہا حضور امام الانبیاء ہیں، حضور سرور انبیاء ہیں، نبی پاک علیہ السلام امام ہیں جناب ابراہیم کے۔ حضرت ابراہیم نے بیت المقدس میں حضور کے پیچھے نماز ادا کی ہے، پر حضور فرمانے لگے ہر نبی نے نبیوں میں سے کسی نہ کسی کو دوست بنایا، نبیوں کی نبیوں سے دوستیاں ہوئیں، تو فوراً ذہن کی سطح پر سوال اٹھتا تھا حضور آپ کا دوست کون ہے؟ انبیاء کی صفوں میں ایک دوسرے سے دوستیاں لگیں، ہر نبی کی کسی پیغمبر سے دوستی ہوئی، تو یا رسول اللہ آپ کا دوست کون ہے؟ حضور فرمانے لگے میرے دوست وہی ہیں جنہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، وہ میرے دوست ہیں جنہیں اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ اور بعض چیزیں تو ایسی باریک ہیں کہ وہ جیسے بندہ زیادہ گہرائی میں نہیں اتر جاتا، زیادہ باریک ہو جاتا ہے اور چیزوں کو بڑی قریب کی سطح تک آ کے اس خوبصورتی اور اس کا حسن ملاحظہ کرتا ہے، اور انسان ان ساری نسبتوں سے بھی پیار کرتا ہے جن کا تعلق محبوب سے ہو جاتا ہے، ان گلیوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے، ان رستوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ کسی نے بابا فرید سے رستہ پوچھا تھا دلی میں کسی شہر کا، کسی محلے کا، کسی علاقے کا، تو فرمانے لگے نہیں آتا۔ کب سے ہو دلی میں؟ فرمانے لگے سالوں بیت گئے۔ تو کہا گلی کا نہیں آتا؟ کہنے لگے دو رستے مجھے بالکل صحیح آتے ہیں، دو بالکل صحیح آتے ہیں رستے، بالکل پکے، ایک جو خواجہ قطب الدین صاحب کے گھر جاتا ہے، اور دوسرا اگر وہ حکم دیں تو جو واپس آتا ہے۔ دو رستے، ایک کو یار دی یاد پکائیے تے وہ یاد مکمل کیتی ہے، جو کام کرنے والا تھا اس میں کوتاہی، اس میں کوئی قضا نہیں کسی قسم کی۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں یعنی بندہ نا ان جگہوں سے بھی پیار کرتا ہے جن کی محبوب سے نسبت ہو، ان تعلقات سے بھی پیار کرتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ کام نہیں کرتے، ہمارے ہاں لوگ فرد واحد سے محبت کرتے ہیں، نسبتوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم سادے لوگ ہیں نا، تو ایک دفعہ ایک بزرگ اور ہمارے عزیزوں میں سے ہی اور ان کی اہلیہ دونوں میاں بیوی بوڑھے تھے، تو اپنے داماد کی کچھ شکایتیں اور کچھ دکھ بیان کر رہے تھے، تو دکھ بیان کرتے کرتے کہہ رہے تھے منڈا بڑا چنگا ہے، گھر دے نہیں سو ٹھیک، منڈا بالکل ٹھیک ہے، ماں سکھاندی ہے، باپ غلط گائیڈ کرتا ہے، کو تھوڑا جا نقص پہنا پائیاں چ بھی ہے۔ تو میں ان کی باتیں سن کے ہنس پڑا، تو مجھے کہنے لگے آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بات ہے نا، نہ جس کی ماں ٹھیک، نہ جس کا باپ ٹھیک، نہ جس کے وہ خود کیسے ٹھیک ہو گیا؟ یہ انوکھی بات ہے کہ اس سے تعلق رکھنے والی کوئی شے ٹھیک نہیں۔ اور میں نے کہا وہ بھی اسی طرح کا ہی ہے، بس آپ اس کی خطائیں چشم پوشی کر رہے ہیں کیونکہ نباہ کرنا ہے نا، اور باقیوں سے آپ توڑنا چاہ رہے ہیں۔ یوں نہ کریں، جو ٹھیک ہوتا ہے اس کی نسبتیں بھی تقریباً
اور اگر کوتاہیاں ہوتی ہیں تو پھر کم و بیش کوتاہیاں بھی ہوتی ہی ہیں۔ ہمیں سمجھنا ہے اس بات کو کہ نسبت جو نا، نسبت اس کا بھی، اگر محبوب سے پیار ہے تو محبوب کی اولاد پاک سے بھی پیار، اگر حضور سے پیار تو جو حضور کی گلیوں میں محبوب کے ساتھ چلتے تھے صحابہ ان سے بھی پیار، اگر محبوب سے پیار تو پھر حضور کو مکے سے پیار تو ہمیں بھی مکے سے پیار، اگر محبوب سے پیار تو نبی پاک کو شہر مدینہ سے محبت تو ہماری مدینے پہ جانے بھی قربان، اور اگر حضور علیہ السلام کو مسواک پیاری تو ہمیں بھی پیاری، حضور کو داڑھی شریف سے محبت تو ہمیں بھی بڑی محبت، نبی پاک کو کتاب و سنت کی تعلیمات کے ابلاغ سے شغف تو ہم زندگی لٹا دیں گے اسی کام میں۔ جو چیز حضور کو پیاری، نسبتوں کا جو منج ہونا چاہیے، جو انسان کے دل میں قدر ہونی چاہیے، اس سے کبھی کوتاہی نہ کریں، ورنہ آہستہ 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 پھر انسان اصل سے بھی جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چھپکلی کو مار دو، چھپکلی نظر آئے مار دو۔ حضور اس کا قصور، جانور تو بڑے گھومتے ہیں نا، اور درجنوں اور بیسیوں جانور ہیں، اور حشرات الارض ہمیں زمین پہ چلتے دکھائی دیتے ہیں، تو چھپکلی ہی کو کیوں مارے؟ تو حضور فرمانے لگے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے، محبوب فرمانے لگے چھپکلی کو مار دو، اس لیے کہ جب جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ جلائی جا رہی تھی نا، تو یہ چھپکلی اس کو پھونکے مارتی تھی اور جلاتی تھی، تو جناب ابراہیم سے اگر چھپکلی بھی اختلاف کرے تو ہمیں وہ چھپکلی بھی پسند نہیں۔